السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ رب کائنات آپ پر کرم دراز فرمائے، آپ کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، آپ کو دنیا اور آخرت میں سربلند فرمائے، آمین۔ اس شعر کے ساتھ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ اب میں قرب قیامت کے بارے میں تذکرہ کروں گا۔ اس سے پہلے میں نے قیامت کی علامات کے بارے میں بتایا تھا۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، اس کو پہلے آپ سماعت فرما لیں اور ان کو یاد کریں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ سنت نبوی، نبی کا طریقہ، مغلوب غالب کیا، تعاقب پیچھے کرنا، خوش اسلوبی اچھا طریقہ، ذوق در ذوق، گروہ در گروہ، حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و افعال، موعود وعدہ کیا گیا، حلہ لباس، چاشت قریب 10 بجے صبح کا وقت، مافیا جو کچھ اس میں۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں وہ 10 ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جب تک یہ 10 علامتیں ظاہر نہ ہوں گی قیامت نہ آئے گی۔ ان میں سے اول امام مہدی کا ظاہر ہونا ہے۔ مہدی کے معنی ہدایت پائے ہوئے کے ہیں۔ اگرچہ دنیا میں بے شمار آدمی آج تک ہدایت کرنے والے آئے اور آئندہ آتے رہیں گے، مگر اکثر احادیث میں جس مہدی کا ذکر آیا ہے وہ ایک خاص شخص ہے جو دجال کے وقت میں ظاہر ہوگا۔ اس کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا۔ جب اس کی عمر 40 سال کے برابر ہو جائے گی تو وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس سال رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج گہن ہوں گے۔ آپ سنت نبوی پر عمل کریں، ان کے وقت میں زمین پر خوب اسلام پھیلے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ آخری زمانے میں ظاہر ہو کر کفار کو مغلوب اور اسلام کو قوی کریں گے۔ قرب قیامت کی دوسری نشانی دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ دجال دجل سے نکلا ہے، جس کے معنی جھوٹے اور مکار کے ہیں۔ اگرچہ ایسے دجال دنیا میں بے شمار ہو چکے ہیں اور ہوتے رہیں گے، مگر دجال موعود جس کا ذکر اکثر احادیث میں تاکید کے ساتھ آیا ہے وہ ایک خاص شخص ہے جس کا لقب مسیح ہوگا۔ اس کے آنے سے پہلے زمین پر بڑا قحط ہوگا۔ اس کی ایک داہنی آنکھ اندھی ہوگی، انگور کے دانے کے مانند اس میں ناخونہ ہوگا، بال گھنگر والے، اور ماتھے پر کاف فے اور را لکھا ہوگا، جسے ہر شخص دیکھ کر پہچان لے گا، اور اس کے لیے گدھا ہوگا۔ وہ تمام روئے زمین پر فساد ڈالتا پھرے گا، اور آخر کار دمشق میں جہاں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے پہنچ جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام اس سے لڑائی کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے بازوؤں کو تھامے ہوئے زر دجلہ زرد حلہ پہن کر 2 فرشتوں کے بازوؤں کو تھامے ہوئے زرد حلہ پہن کر عصر کے وقت نازل ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے اور ان سے مل کر دجال کا تعاقب کریں گے، اور باب اللد کے پاس اسے گھیر کر قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے۔ عیسائیوں کی صلیب کو جس کی وہ پوجا کرتے ہیں
توڑ ڈالیں گے، اس وقت ہر طرف اسلام ہی اسلام پھیل جائے گا، کفر مٹ جائے گا، دنیا سے جور و ظلم دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام مہدی تو انتقال فرما جائیں گے اور سارے انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد ہوں گے، جو ہر ایک کام کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیں گے۔ ان کے وقت میں ہی ایک قوم یاجوج و ماجوج نکلے گی جو یافس بن نوح کی اولاد سے ہے۔ یہ غارت گر قوم پہاڑوں سے نکل کر اطراف و جانب میں پھیل جائے گی، کوئی ان سے مقابلہ نہ کر سکے گا۔ آخر ایک آسمانی بلا سے خود بخود مر کر فنا ہو جائے گی۔ ان کی ہلاکت کے بعد زمین میں پھر خیر و برکت ظاہر ہوگی، عداوت و کینہ اڑ جائے گا، لوگوں کو مال کی کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ اس زمانے میں ایک سجدہ کرنا بھی لوگ دنیا اور مافیا سے اچھا جانیں گے۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں موجود رہیں گے یہ خیر و برکت موجود رہے گی۔ آخر آپ ایک شخص جوہجہ کو اپنا خلیفہ بنا کر خود اس دنیا سے انتقال فرما جائیں گے، اور ان کے بعد ملک میں پھر کئی خلیفہ کے بعد دیگرے ہوتے رہیں گے، اور آہستہ آہستہ پھر کفر و الحاد پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ایک دھواں سا نمودار ہوگا جس سے مومنوں کو زکام سا معلوم ہوگا اور کافروں کو بہت تکلیف ہوگی، حتیٰ کہ کسی کو وہ 2 دن اور کسی کو 3 دن کے بعد ہوش آئے گا۔ یہ دھواں 40 دن تک رہے گا۔ اسی زمانے میں ایک بڑا مکان مشرق میں ایک مغرب میں زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ جبکہ حج کا مہینہ ہوگا، ایک ایسی رات آئے گی جو نہایت لمبی ہوگی، لوگ دن کا انتظار کرتے کرتے تھک جائیں گے، بچے چلا چلا کر اٹھ کھڑے ہوں گے، مویشی شور مچانا شروع کر دیں گے۔ آخر پر سے آفتاب تھوڑے سے نور کے ساتھ جیسے گہن کے وقت ہوتا ہے مغرب سے طلوع کرے گا، اور اتنا اونچا ہوگا جتنا چاشت کے وقت ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد غروب ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر حج دستور مشرق سے نکلا کرے گا۔ اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اگر کوئی کافر ایمان لائے گا یا کوئی گناہ گار توبہ کرے گا تو ان کا ایمان اور توبہ قبول نہ ہوگی۔ طلوع آفتاب سے دوسرے روز مکے کے قریب صفا نامی پہاڑ پر زلزلے سے پھٹ جائے گا، اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور ظاہر ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نیا کرشمہ جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ اسے دابۃ الارض کہتے ہیں۔ طلوع آفتاب اور اس جانور کے نکلنے کے قریب 100 سال بعد قیامت آ جائے گی۔ اس کے بعد شام کی طرف سے ایک ایسی ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام مومن ایک ناگہانی وبا میں گرفتار ہو کر مر جائیں گے، اور دنیا میں پھر کفر الحاد کا دورہ ہو جائے گا۔ ہر طرف برے ہی لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اس کے بعد حبش کے کفار کا غلبہ ہوگا، وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے۔ اس وقت ظلم و فساد پھیل جائے گا، قرآن کا کاغذوں سے اڑ جائے گا، کوئی اہل ایمان دنیا پر نہ رہے گا، قحط اور وبا پھیل جائے گی، جور و ظلم سے بڑے بڑے شہر غارت ہو جائیں گے۔ پھر ملک شام میں کچھ امن ہوگا اور لوگ جوق در جوق ادھر جانے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جنوب کی طرف سے ایک ایسی آگ اٹھے گی جو لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ جب شام کے وقت لوگ ٹھہر جایا کریں گے تو آگ بھی ٹھہر جایا کرے گی۔ جب دن چڑھے گا تو آگ پھر ان کے پیچھے چل پڑے گی۔ جب لوگ شام کے ملک میں پہنچ جائیں گے تو آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد 5 برس تک لوگوں کو خوب عیش و آرام میسر ہوگا۔ شیطان کے کہنے پر لوگ پھر بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے، اور اس وقت جب دنیا پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا تب قیامت آ جائے گی۔ اب میں سورہ آل عمران کا 9واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ
ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء سے کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم دوں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو مصدق ہو اس کو جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس رسول پر اعتقاد بھی لانا اور اس کی طرفداری بھی کرنا. فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ وہ بولے ہم نے اقرار کیا. ارشاد فرمایا تو گواہ رہنا اور میں اس پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. سو جو شخص روگردانی کرے گا بعد اس کے تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں. کیا پھر دین خداوندی کے سوا اور کسی طریقے کو چاہتے ہیں؟ حالانکہ حق تعالیٰ کے سامنے سب سرافگندہ ہیں جتنے آسمانوں میں اور زمین میں خوشی سے اور بے اختیاری سے اور سب خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. آپ فرما دیجیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے اور اس پر جو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف بھیجا گیا ہے. اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ ہی کے مطیع ہیں. اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد اپنے ایمان لانے کے اور بعد اپنے اس اقرار کے کہ رسول سچے ہیں اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلائل پہنچ چکے تھے. اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے, فرشتوں کی بھی اور آدمیوں کی بھی, سب کی, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی میں رہیں گے. ان پر عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پائے گا اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی. ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنے آپ کو سنواریں سو بے شک خدا تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحمت کرنے والے ہیں. بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں ان کی توبہ ہرگز مقبول نہ ہوگی اور ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں. بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالت کفری میں سو ان میں سے کسی کا زمین بھر سونا بھی نہ لیا جائے گا اگرچہ وہ ماضی میں اس
کو دینا بھی چاہے اور ان لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی اور ان کے کوئی حامی بھی نہ ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔